يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. حمد و ثنا اس ذات کے لائق ہے جسے رب نے تمام کائنات کے پیدا فرمایا. لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المتقین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، ہم سب کے دنوں کے بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر وقت کے اندر جس بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غیبت. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو غیبت والے گناہ سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. غیبت والے معاملے کے اندر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم. اگر کبھی غیبت ہو بھی جائے تو رب کے حضور آ جاؤ، رب کے سامنے جھک جاؤ، رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اس گناہ سے توبہ کرو، رب تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ. رب تعالیٰ مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، توبہ قبول کرنے والے ہیں. قرآن کریم نے غیبت سے منع کیا ہے اور ہمارے سامنے ایک ایسی چیز کا تصور پیش کیا ہے جس کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ایسے بھائی کا تصور پیش کیا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اس سے غیبت کی مذمت، غیبت کی کراہت اور حرمت کا تذکرہ ملتا ہے. غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت ہوتی کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کے بارے میں اس بات کا تذکرہ کرنا، اس بات کا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. کہا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بات میں اپنے بھائی کے بارے میں کر رہا ہوں وہ بات اس کے اندر موجود ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے جو تو نے کہی ہے فقد ابتغتہ، تو نے اس کی غیبت کی ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا ہے، تو نے اس پر بہتان لگایا ہے. اللہ اکبر. اس کے مختلف مثالیں ہو سکتی ہیں کہ انسان کے جسم میں ناوڑ کے سلسلے میں بات کرنا، جیسے کسی بھائی کو نبینا کہنا، اندھا کہنا، کالا یا ٹھگنا کہنا. اسی طرح انسان کے حسب و نسب کے سلسلے میں بات کرنا، جیسے تو غلام ہے، یا نجی ذات سے کسی کو یاد کر لینا. اسی طرح کسی کے پیشے کو حقیر جانتے ہوئے یاد کرنا، جیسے فراش، حجام، قصاب کہنا. اور شرعی امور سے متعلق بات کرنا، جیسے کسی کو چور، جھوٹا، شرابی وغیرہ کہنا. اگر تو نے اس کی اصلاح کرنی ہے ریاضی کے اندر جا کر اس کی اصلاح کر دو. میرے بھائی تیرے اندر یہ غلطی ہے، تیرے اندر یہ گناہ ہے جو میں نے محسوس کیا ہے، شریعت اسلامی اس کے بارے میں یہ کہتی ہے. اور انسان کے ظاہری وضاحت سے متعلق حقارت امیز بات کہنا، جیسے کسی کو لمبی آستین والا، لمبے کپڑوں والا، یا اس طرح کے
مزاحانہ الفاظ بول دینا، اور کسی کو کم ادب، باتونی، غافل، سست وغیرہ الفاظ سے یاد کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں غیبت کے اندر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ غیبت کی مختلف قسمیں ہیں، علماء کرام نے غیبت کی چند اقسام بیان کی ہیں، ایک دو قسموں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ غیبت کرنا کفر ہے، وہ قسم جہاں غیبت کرنا کفر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی غیبت کر رہا ہو، جب اس سے کہا جائے تو غیبت نہ کر، تو آگے سے جواب میں کہے کسی کی غیبت کرنا کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ شریعت اسلامیہ کا جو حکم ہے اس کا انکار کر دینا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، حالانکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہو تو نے اس کی غیبت کی ہے، اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ تو ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کیا۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے، لہذا اس صورت میں غیبت کرنا کفر یا فعل ہے۔ غیبت کرنا معصیت ہے۔ دوسری وہ قسم جہاں غیبت کرنا منافقت ہے، معصیت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ایسے شخص کی غیبت کر رہا ہو جس کے بارے میں اس کی ذاتی رائے یہ ہو کہ وہ نیک ہے، اس صورت میں غیبت کرنا معصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بعض معاملات جہاں غیبت کرنا جائز بھی ہوتا ہے، معاملات کی اصلاح کرنے کے لیے، ظلم کی شکایت کرنا یہ غیبت نہیں ہے، برائی کو روکنے کے لیے مدد طلب کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ اب غیبت کے بارے میں قرآن و حدیث، پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیا کہتے ہیں؟ جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو تو اپنے بھائی کے بارے میں کر رہا ہے اور وہ بھائی اس کو ناپسند کرتا ہے، وہ غیبت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر اس کے اندر بات موجود ہو، تو آپ نے فرمایا تو نے اس کی غیبت کی، اگر اس کے اندر موجود نہیں تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اور غیبت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ رویہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں، اپنے کسی صحابی کے ساتھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت پیاری بیوی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، کتنے سخت الفاظ بولے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ صفیہ کے بارے میں کہا، اس کی تفصیل خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ امی جان بیان کرتی ہیں میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوسری بیوی سیدہ صفیہ کے بارے میں بات کی کہ حسبک من صفیہ قضا و قضا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا احسان کافی ہے۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ وہ پستہ قد کی ہیں، چھوٹے قد کی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، تو نے ایسی بات کہی ہے اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کا ذائقہ بھی بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم ذرا اندازہ کیجئے، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف چھوٹی سی بات کی ہے کہ پستہ قد والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیے، کتنی بڑی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھانے کے لیے اور امت کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ ہمارے ہاں یہ عام لفظ بولا جاتا ہے، چھوٹے قد والا، ٹھیکنے قد والا، پستہ قد والا، یہ عام لفظ بولا جاتا ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کو سمندر کے اندر ڈالا جائے تو سمندر کا پانی بدل جائے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں غیبت کرنے والے کو آخرت میں اس کے بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب الیہ یوم القیامہ فیقال له کلہ حیا کما اکلتہ میتا فیأکلہ ویکلح ویصیح۔
جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا اس کے پاس قیامت کے دن اس کے بھائی کا گوشت لایا جائے گا، اس کو پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تم جس طرح دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے آج حقیقت کے اندر اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ وہ چیخ مارتا ہوا منہ بگاڑتا ہوا کھائے گا۔ میرے محترم یاد رکھیے، ایک آدمی غیبت کر رہا ہے اور دوسرا توجہ سے سن رہا ہے، اس کو روک ٹوک نہیں کر رہا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم اس گناہ کو معمولی نہ سمجھیے، اس گناہ کو معمولی نہ سمجھیے۔ سننے والا بھی شریک ہے اور غیبت کرنے والا بھی شریک ہے اگر وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ اگر ایک آدمی غیبت کرنے سے باز نہیں آ رہا، غیبت کرنے سے نہیں روک رہا، اس مجلس کو برخاست کر دو، اس مجلس کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں کو بمال کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم اس گناہ کو معمولی نہ سمجھیے۔ ہم جہاں مجلس بیٹھتی ہے وہاں پر غیبت شروع کر دیتے ہیں، فلاں آدمی اس طرح کا ہے، فلاں آدمی اس طرح کا ہے۔ میرے محترم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سے نشین کر لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے جو تو نے کہی ہے تو تو نے فقط بتغتہ تو نے اس کی غیبت کی ہے، اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اس لیے غیبت والے گناہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کیجیے اور یہ معمولی گناہ نہ سمجھیے۔ آج ہم اس کو معمول بنا لیا ہے، جہاں گھر والے چار اکٹھے بیٹھتے ہیں وہاں پر غیبت شروع ہو جاتی ہے، ہمارا فلاں خاندان والا فلاں اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے۔ جہاں محلے کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں فلاں اس طرح کا ہے، جہاں کوئی مجلس لگتی ہے۔ لیکن میرے محترم یہ دنیا عارضی ہے، ایک وقت آنے والا ہے جو ایک بار اللہ کے پاس چلا گیا دوبارہ زندگی نہیں ملنے۔ اس زندگی کو معمولی مت سمجھیے، اس زندگی کو معمولی مت سمجھیے، یہ بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آج ہمارے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو آدمی دنیا سے ایک دفعہ رخصت ہو جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، تو ہم سب نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں یا ہم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غیبت کرتے ہیں تو کل قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں اور ہم نمازیں پڑھی ہوئی، ہمارے روزے رکھے ہوئے، ہمارے صدقات و خیرات سب کے سب بیکار ہو جائیں ہمارے چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے یا غیبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت والے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔